اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں بھٹکاتے ہیں۔ ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیران پیر کا ایک لقب ہے نا دستگیر، یہ عام نعرہ ہوتا ہے نا، یا پیر یا دستگیر۔ اچھا دستگیر بھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت میں پیران پیر اللہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے جنت کی سیر کر رہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، دیکھنے میں بھی اختلاف ہے کہ حضور نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں۔ بعض علماء رؤیت کے قائل ہیں، بعض علماء رؤیت کے بھی قائل نہیں ہیں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ بھی قائل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میں خدا کو دیکھا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ میں نے خود پوچھا تھا، حضور نے فرمایا نور انا اللہ، اللہ کی ذات نور مجسم ہے، کیا طاقت ہے کوئی نور کو دیکھ سکے؟ ہم تو سورج کے نور کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بہت سارے صحابہ اس بات پہ ہیں کہ آپ نے دیکھا۔ چلو تو رویت کا مسئلہ ہے نا، یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے۔ اور اس سے آگے بڑا شرک دیکھو، کہتے ہیں جنت میں جا رہے تھے نا تو اللہ کا پاؤں پھسل گیا، تو پیران پیر نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو روک لیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد تم دستگیر ہو، تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گرنے سے روکا ہے نا۔ اور یار جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، جو خدا گر جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اچھا کیوں گرا جی؟ وہاں چھلکا پڑا ہوا تھا کیلے کا، پتہ نہیں وہ کس نے کھایا تھا۔ اللہ کی جنت ہی ایسی ہے کہ وہاں چھلکے پڑے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اگر یہ باتیں لکھنے والے زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت۔ لیکن نا کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، ہماری ان سے کیا دشمنی ہے، کیا جھگڑا ہے؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے قرآن اور حدیث کے بارے میں احتیاط رکھو۔ ایک لفظ بھی ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی رائے سے، اپنے عقل سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ من فسر القرآن برائیہ فقد کفر۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے عقل سے تفسیر کی اور تفسیر بھی ٹھیک کی، غلط نہیں کی، لیکن پھر بھی کافر ہو گیا۔ کیونکہ جب اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے قرآن سینے میں رکھا ہے، اللہ نے قرآن حضور کو پڑھایا ہے اور اللہ نے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے، اس لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے حدود سے نکلے اور خاص طور پہ قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ تعویلات اور اپنی رائے کا اکھاڑا نہ بنائے۔